السلام ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ لائے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ ہیں جو پاکستان کی ہسٹری نہ صرف لیو کی ہوئی ہے، مختلف دور دیکھے میں عامریت کے، جمہوریت کے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، ڈائریکٹ نیشنل پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں، تو سینئر تجزیہ نگار ہیں. آج ہمیں ٹائم دیا فیض اللہ نیازی صاحب نے. سر سب سے پہلے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سر میں شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچپن سے، جب آپ یونیورسٹی میں تھے تو آپ نے اپنا جو ایک پولیٹیکل انٹلیکچوئل اسٹرگل ہے وہ جماعت اسلامی اسٹوڈنٹ ونگ سے شروع کیا تھا. اس دور میں کیا ہو رہا تھا ملک کے اندر؟ یہی کچھ ہو رہا تھا جو اس کا ریپیٹ ہی چل رہا ہے. زیادہ ذرا ہے بھونڈے انداز میں چل رہا ہے. بچپن تو نہیں تھا، میری جوانی تھی جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا. نوجوانی میں کالج میں تھا، پھر جوانی میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا. بہرحال جی میں اس لحاظ سے بڑا انلکی رہا ہوں کہ جب کچھ میچورٹی آ سکتی تھی یا آ رہی تھی تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ رہا تھا. تو ایک ایسا شوق تھا، اور کوئی میں پتہ نہیں یہ کوئی نیچرل تھا یا کوئی یہ گھر کے اندر بھی سیاست کی ریل پہل تھی. بہت پولیٹیکلی جو ہے ایکٹیو تھے والد صاحب بھی، میرے چچا بھی، اور کچھ آنکھ کھلی تھی. بلکہ وہ بچپن کہہ سکتے ہیں یا بچپن سے بھی پہلے کا جو کچھ شعور ہے تو اس میں انہیں پاکستان کے اندر کی ساری سیاست کو اپنے گھر کے اوپر میاں والی کی حد تک بیتے دیکھا. میری ساری جو پنجابی میں کہتے ہیں جم پل ساری میاں والی کی ہے. اور وہاں سے جب میں 18 سال کی عمر میں پہنچا تو پاکستان اس وقت ٹوٹ رہا تھا یا ٹوٹا. تو وہ میں بڑا ہی کوئی حساس تھا، اس میں زندگی کے اندر بہت امپیکٹ ڈالا پاکستان کے لحاظ سے. اور اس وقت تو پورا اعتماد ایک اندر سے جو تھا وہ سارا متزلزل تھا. تو اس کے میرے اتنے کوئی اس کے اثرات پڑے کہ میں سمجھتا تھا کہ زندگی کی جو ہے یہ تو بالکل ہی اسی طریقے سے تماشائی کی حیثیت سے گزر جائے گی. تو میرا کوئی اللہ کی طرف سے رجوع ہو گیا. جی ہاں، بغیر کسی مدد سے کہ اس میں 2-3 وجوہات تھی. ایک تو میں اپنے سمجھ رہا تھا کہ یہ لائف جو ہے 18 سال تک گھر والے تلقین کرتے بھی تھے، نماز روزہ کی ہے جو بھی ایسا ہر گھر میں ہوتا ہے، تو بالکل ہی اسے قریب پھٹکنے کو دل نہیں کرتا تھا. کبھی شروع کر دی، کبھی روزے رکھ لیے، کبھی نہ رکھے. لیکن اس نے مجھے یہ کہا جی کہ پہلے زندگی کو کوئی ڈسپلن کرو. اور تو وہ ایک اندر سے وہ چیز اٹھی تھی جسے مجھے راغب کیا. پڑھنے کا شوق بہت زیادہ، میں یہ کہنا چاہیے کتاب کا کیڑا نہیں تھا، لیکن مجھے جنرل بکس پڑھنے کا ایک شوق تھا. ایسا نہ کہ ہم آپ کی لائبریری میں بیٹھے ہیں تو کتابیں تو وہ جو جس کو کہنے تو میں وہاں پہ شروع میں ہی میرے والد صاحب نے، ابھی میں میرے خیال 6th یا 7th گریڈ میں تھا، تو میرے پڑھتے دیکھتے ہوئے مجھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی الماری بنوا کے دی. اس سے مطلب کہ اور مجھے کہا جی کہ وہ اپنی بکس یہاں رکھا کرو. تو اس وقت تو یہ چھوٹی کتابیں ہوتی تھی، بچوں کی ہوتی ہیں ساری کی ساری تو کہانیاں. اور تو وہ یہ تھا کہ اس ریل میں چڑھ پڑا تھا. ہمارے گھر کے اندر کچھ کتابیں ہوتی بھی تھیں جو کبھی انہوں نے ہمارے تھوڑی بہت تو کلیکشن تھی تو اس کو دیکھتا رہا. لیکن بہرحال سم ہو جیسے تیسے میرا ایک جو ہے نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر تعارف ہوا. تو میں اپنے طور پہ پھر سوچا کہ یار اگر کوئی واقعی اس ملک کے لیے اور کوئی مذہب اسلام کے لیے کوئی کام کرنا ہے اور اس کے اندر، تو مجھے کلیئرٹی آ گئی تھی پاکستان کے بننے کا مقصد اور پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے اپنی حد تک، کہ یہ ملک جو ہے یا یہ قوم جو ہے اس کو جوڑنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اکٹھا رکھ سکتی ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے. پھر یہ اور کوئی تمدن، تہذیب، یہ مہنجدارو، یہ ساری میرے نزدیک یہ جتنی ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے ایسے فلسفے ہیں. اچھا، ویسے میں کی بات کرتا ہوں، اس وقت بہت ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جو اسلامائزیشن آف پاکستان ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ہمیں اپنا کلچر ماننا چاہیے. ایک سندھ و دیش موومنٹ ہے، پنجاب کلچر کی ریوائول موومنٹ ہے. حالانکہ مولانا مودودی کی سوچ اس سے بالکل اپوزٹ تھی. تو آپ ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہیں کہ اسلام ہی یونائٹ کر سکتا ہے پاکستان کو؟
دیکھیں جی ذرا تھوڑا سا اس کو پہلے دو فکرے کر کے مائنڈ اپ کر دوں تو میں بہرحال پھر اپنے جمعیت میں گیا اور پھر زندگی میں کوئی کام میں نے نہیں خیال کہ میں نے کوئی غیر سنجیدگی سے کیا، بلکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ جنون آ جاتا ہے، کوئی چیز میں کر رہا ہوتا ہوں تو پھر جمعیت کو میں نے پورا ایک اوڑھنا بچھونا بچھایا۔ اب یہ تھا کہ ایک خواب ہی تھے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بنے گا، اور کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں نہیں بنے گا، جبکہ ملک جو ہے ان لوگوں کو جو نعرے لگائے گئے، بنایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تو خیر اتنی اس سے زیادہ جو ایک پورا تسلسل تھا جیسے مسلمانوں کو جگایا گیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ولولہ انگیز غیر معمولی قیادت مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ تو ان کا جو بیسک کور تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان دو قومی نظریہ دیا، کہا کہ ایک مسلمان ہے اور ایک باقی قومیں ہیں۔ دو قومی نظریہ یہ نہیں تھا کہ ایک ہندو اور مسلمان ہے، ہندوستان میں دو قومیں نہیں رہتی تھی، زیادہ رہتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ دو قومیں، یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، یہ دو قومی نظریہ تھا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام اور موجودہ سیاسی کشمکش جو اسلامی ریاست کے نام سے ایک بڑی کتاب ہے، اس میں فلسفہ سیاست مسلمانوں کا جو ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا بالکل انہی لائنز کے اوپر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ بحث جو چھڑی ہوئی ہے جو آپ نے کہی ہے، یہ بحث آج کی نہیں پرانی بحث ہے، اور یہ بحث اسی چھڑی ہے کہ پاکستان جو ہے پچھلے جس کو کہنا چاہیے کہ 78واں سال ہے پاکستان کو جو ہے آزاد ہوئے، تو 4 سال بعد ہی پاکستان جو ہے وہ اسی بحث کے اندر جو ہے الجھ کے رہ گیا۔ پہلے یہ بحث سے زیادہ وہ نظام جو ہے اس کے آگے رکاوٹیں ڈالی گئی جو فلو چل سکتا تھا، اور لیاقت علی خان کو جب شہید کرایا گیا تو غلطی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقیوں کی نہیں ہوگی، اس وقت کے سیاستدانوں کی، قائد اعظم تو خیر میرا نہیں خیال کہ میں نے ان سے زیادہ غلطیوں سے مبرہ سیاستدان نہیں دیکھا جنہوں نے سیاسی غلطی شاید ہی کوئی کی ہو، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے پوری ایک پروسیس تھا جس سے وہ جو ہے کئی فیصلے ہوئے اور کئی فیصلے کیے، ایک لمبی ایک اکیڈمک بحث ہے۔ تو وہاں پہ جب ہوا تو ہماری بیوروکریسی جو تھی جو زیادہ اسٹرانگ تھی 1947 کے اندر، اور ہمیں ٹیکنیکل جو سپورٹ چاہیے تھی وہ فائنانس اور جو ٹیکنیکل منسٹری تھی، ڈیفینس، اس طرح کی، تو انگریز کے ٹرینڈ کیے ہوئے یا جرنیل تھے، جیسے سکندر مرزا ہو گیا، پھر غلام محمد ہو گیا، پھر ان کو جب آپ نے جیسے امریکہ کے اندر ٹیکنوکریٹس کو بناتے ہیں فائنانس منسٹر، جیسے تو ابھی بناتے ہیں پاکستان میں، تو اس وقت غلام محمد کو بنایا گیا۔ تو وہ چونکہ بیسیکلی بیوروکریسی سے آئے ہوئے تھے، وہ اس طرح کے ٹیکنوکریٹس نہیں تھے کہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یا وہاں سے، وہ پہلے جو ہے بیوروکریٹ تھے، سیکرٹری فائنانس تھے، اور لیاقت علی خان نے فائنانس منسٹری لی تھی 45-46 کے الیکشن میں، تو اس کے بعد جو تھوڑے عرصے کے لیے جو بنی تھی گورنمنٹ، تو اس میں بھی فائنانس سیکرٹری کے طور پر ان کے ساتھ تھے، ان کا آگے تھے چودھری محمد علی صاحب تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو کہ بنیادی طور پہ بیوروکریٹ سے۔ تو جیسے 1951 کے اندر ہماری فوج جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو اسٹرینتھ ملی، ایک آزاد فوج بنی، اس سے پہلے اس کا نام تھا رائل پاکستان آرمی، پھر یہ پاکستان آرمی بن گئی، اور پاکستان ان کے پہلے جو آرمی چیف تھے صدر جو میجر جنرل ایوب خان جو تھے، ان کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا گیا، اور 7 جنوری 1951 کو یہ ایز اے CNC اس کو کہتے تھے کمانڈنٹ چیف، پروموٹ ہو کے تو بنے۔ میرے خیال اس کے بعد ایک ایسا تھا کہ ان کی جو سازشیں تھیں، ان کے جو مفادات تھے، ان کی جو خواہشات تھیں، ان کے جو ویسٹرن انٹرسٹ تھے، وہ جو ہے وہی روپ عمل رہے۔ اس کے لیے وہ پھر دونوں مل کے غلام محمد اور یا بیوروکریسی اور فوج مل کے، سیاستدان اتنے پنپ نہیں پا رہے تھے، ابھی نئے تھے، وہ دو باتیں ہندوستان، بھارت اور پاکستان میں فرق تھی۔ بھارت کو انگریز پورا ایک فیڈرل سسٹم دے کے گیا تھا، وہاں سے وہ واخر کر کے گیا تھا، اور
نہرو کی قیادت میں ایک جو تھے فیڈریشن بنی تھی اور وہ واک ان کر رہی تھی، وزیر اعظم وہ بن گئے تھے، سارے اور چیزیں انٹیکٹ تھی. اور اس کے بعد پاکستان میں انگریز افسر بھی بڑے تھوڑے رہ گئے تھے، وہ 2-4 ہی شاید نام کے ہوں، وہاں پہ وہ بھی زیادہ تھے. تو وہ جو ایک تھا نا، ایک جو ویکیوم تھا کہ آپ کو پورا ایک لیٹر ہی بنانا ہے کہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن کا جو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، لیٹر ہی بنانا ہے منسٹری آف کامرس یا منسٹری آف فارن افیئرس، کچھ چیز بھی نہیں تھی نا. انڈیا کا تو تھا انڈین جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا، یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نام کی چیز ہی نہیں تھی. تو یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، زیرو سے اسٹرکچر شروع ہوا. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ لا محالہ جو بیوروکریٹس وہ اسٹرانگ ہو گئے. پھر میرا خیال ہے ایوب خان کے ذہن میں جو ہے ایک چیز پہلے آئی ہوگی کہ اگر میں ایک دفعہ آرمی چیف بن گیا تو مجھے تا حیات فوجی چیف رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو بڑے کمال کی پوزیشن ہے، یہ تو بالکل ایک ایسی صفات ہے جو نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہیں، اور وہ میرے پاس ہے ساری کی ساری. اور تو بہرحال وہ پھر بعد میں اس نے خود قبضہ کر لیا. تو تب سے ایک بیماری تو یہ بھی آ گئی کہ فوج کا جو بھی جنرل بنتا ہے وہ تا آرمی چیف رہنے کی جو ہے تمنا اس کے اندر آتی ہے. یہ ہم نے پھر دیکھا ہے کہ بے شمار کھاٹ پہ چھاڑ جو ہے وہ اسی جو ہے اصول کے اوپر ہوئے. تو اس میں یہ پھر کہ وہ پھر نظریاتی بحث جو تھی وہ ختم ہو گئی، پس پوچھ چلی گئی، ہوتی رہی، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. 50 اور 60s میں نظریاتی بحث بہت ہوئی. تو جب پاکستان ٹوٹا تو پہلی تھی ضرورت کہ جی پھر کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، سبق سیکھا جائے. وہ بھی بنا دی ہم نے 73 کے اندر کانسٹیٹیوشن، بڑی کنسنسس ڈاکومنٹ آئی. پھر ایک نیا جوش سب پہ پیدا ہوا، ہمارے بھی پیدا ہوا، اور اس کے اندر پھر تھوڑی دیر کے لیے بحث شروع ہو گئی اسلام اور کفر کی. لیکن جیسے معاشرہ لگا تو پھر اللہ کا جو ہے نا ایک نظام پھر چینج ہو گیا. یعنی کہ ایک جو چیز تھی جس نے یہ اس بحث کو میچور ہی نہیں ہونے دیا کہ پاکستان کا نظام کیا ہوگا، اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا، یا اسلامی نیشن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. کیونکہ ایک کوسچن تھا وہ 50 سے ہی کاسٹ ہو گیا. اب کوسچن یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے محمد علی بوگرا آئے، اس کے بعد محمد علی آئے، اس کے بعد میرے خیال میں جو بھی ہے سوروردی ہے، آئی چودھری گر آئے، فیروز قانون آئے، جتنے آئے کسی کے بارے میں بھٹو صاحب جو تھے ان میں تھوڑا سا ہے کہ شاید یہ نظام چل پڑے. لیکن ہر دفعہ ایک سوال ہوتا تھا کہ یہ وزیر اعظم پورا ٹائم پورا کرے گا نہیں پورا. آج بھی یہی سوال ہے، اور آج یہی سوال ہے. تو اور دوسرا یہ، اور یہ سوال جو ہوتا ہے جب یہ سوال ہو تو سمجھے کہ آپ کے اندر ایک سیاسی ارتعاش ہے، سیاسی انتشار ہے، ایک سیاسی طور پہ آپ منتشر میں بالکل منتشر ہوئی قوم ہے، جہاں پہ آپ یہ پوچھا جائے کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا، مارشل آرٹ نہیں لگ جائے گا. میں یہ سن کے تھک کیوں گئے، کان پک گئے ہر دفعہ کہ یہ مارشل آرٹ لگتا ہے تو یہ کتنا سے چلے گا. بظاہر تو لگتا ہے جی کہ یہ اب نہیں چلے گا، پھر اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے، شیلف لائف ہوتی ہے، وہ 8-10 سال بعد وہ ہو جاتا ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ کہاں سے شروع کریں، پھر زیرو سے دوبارہ انسٹیٹیوشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو میں تو جو آپ کو انیشل سوال تھا کہ اسلام کی بات نہیں ہوتی، اسلامائزیشن پاکستان میں ہوئی کبھی نہیں ہے. ضیاء صاحب نے کوئی کی ہے کوشش، میں نہ اس کے خلاص کو چیلنج کرتا ہوں اور نہ میں ان کے جو ہے جس کو کرنا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں کہ وہ کیا تھا یہ نہیں تھا. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ٹیچنگ ہے اور باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ نظام جو ہے وہ معاشروں کے ذریعے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. تو ان کو بڑی کلیئرٹی تھی، یہ معاشروں لگنے سے پہلے کی ان کی ہے کہ یہ جو ہے سوسائٹی کو آپ کو جو ہے طبقے کو ساتھ ملا کے اپنے حق میں کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہی لوگ لے کے آئیں گے. تو وہ تو آپ کو پھر کسی نے پرپ نہیں دیا. مولانا مودودی وجہ نظام بنے رہے 50s میں بھی، 60 میں بھی، 70s میں بھی. کبھی ان کو کہا جاتا تھا ایک الزام، کبھی دوسرا الزام، کبھی تیسرا الزام، وہ لگے رہے. اور کچھ میرا خیال میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس خصوصاً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک چیز کی جو کمی تھی وہ تھی ایک سیاسی جو فہم و فراست ہے.
اس کا اس وقت اس لیے نہیں پتہ چلا کہ مولانا بہت بڑے اسکالر تھے. تو ایک بہت بڑا جو اسکالر ہوتا ہے تو وہ جب اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے پچھلے جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب زمانہ شروع ہوتا ہے حضرت محمد بن عزیز کا یا مدرسین کا یا ائمہ کرامان کا، تو مولانا میرا خیال ہے کہ جو اگر 15-20 بڑے ٹاپ ہوں اسی میں آتے ہیں. اسی میں آتے ہیں. اور پچھلے 1000 سال میں تو میرے خیال میں 8-10 ہی ہیں کہ اس اسلامی 1000 سال میں کہ جنہیں مولانا کا مقام ہے. لیکن پھر بے شمار پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار نہیں دیا، سیاسی شعور مطلب کہ وہ نہیں تھا، ان کے مقابلے کافر کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ ان کا سیاسی شعور جو تھا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے گزارا. جماعت اسلامی تب سے لے کے اب تک جو ہے ایک چیز جو میرٹ میں لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی زیرک ہوتے ہیں، تیکھا پن ہوتا ہے جس کے اندر، جیسے آپ کو یہاں پہ آج کے زمانے میں ارتغان نظر آئے گا. پاکستان کی سیاست میں آخری جو کردار تھا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، باوجود ہے کہ اس کی سیاست اچھائی پروموٹ کرنے میں آئی یا برائی، لیکن اس کے اندر وہ سیاسی شعور تھا. بالکل پی ایچ ڈی کہنا چاہیے ان کو. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوں گی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اب کیا کہتے ہیں، یہ تو ایک سمجھیں شروعات ہے کہ جو ایک ہماری پرنسپل بحث تھی کہ ملک کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے، وہ بار بار ڈی ریل کر دیا جاتا تھا. ضیاء صاحب کی امریت ختم ہوتی ہے تو اس دور کے دوران بتایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ بہت تشدد کیا جاتا تھا، بہت ایک ظلم کا بازار گرم کیا تھا. اس میں حقیقت ہے نہیں ہے؟ بیکاز ہم نے اس کو پھر کمپیئر کرنا ہے باقی آمریتوں کے ساتھ، مشرف صاحب کی، اور پھر یہ جو ہائیبرڈ نظام پچھلے آپ کہہ لیں 15 سال سے چل رہا ہے. تو بھٹو صاحب نے خود کیا کیا؟ ہم اس میں بھی آئیں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی کی آپ نے کہا ہے نا، ان سے پوچھیں گے کہ بھٹو صاحب نے جو بیعت ہوئی کاٹا ہے. آپ کو پتا کہ جو انہوں نے ایف ایس ایف سے ایک رواج ڈالا نہیں، تھا. ایف ایس ایف تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے شروع ہو گئے تھے. اچھا جی. سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی کسی کو نہیں چھوڑا، مطلب کہ ایک چند مہینے انہوں نے ایک تاثر دیا، اس کو قوم ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی جی کہ کیا جو ہے اس کو تھوڑا بہت کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے. لیکن اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری جو کہ ان کی نظریاتی جو تھی، جس کو کہنا چاہیے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول تھی، جے رحیم منسٹر تھے، تو پارٹی میں وہ تھوڑا بول کے چلے گیا کہ بھٹو صاحب نے کیوں انتظار کرایا، ڈنر پہ تھے، پرائم منسٹر نے آنا تھا. تو ابھی کے گھر پہنچے ہیں تو پیچھے سے وہ بھیج کے کمانڈو پولیس کے اور مار کے بیچاروں کو بدحال کر دیا. ان کو کوئی ہاسپٹل پولی کلینک میں رات کئی دن گزارا کرنا پڑا. یہ شروعات تھی بھٹو صاحب کی. اپنے بندے خود اغوا کرائے، ان کے لیے دلائی کیمپ ہم نے سنے تھے وہاں پہنچانا. پھر بعد میں میاں طفیل محمد صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے 73-74 میں. پھر اسی جب کانسٹیٹیوشن بنایا اس کے ساتھ کیا کیا. 6 امینڈمنٹ، پہلی امینڈمنٹ تو یہ تھی کہ جی میرا خیال میں پہلی یہی تھی کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے بعد بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا گیا اور پاکستان کو علیحدہ. دوسری امینڈمنٹ اسی طریقے سے تھی کوئی جو کہ وہ اس کے ساتھ جڑی تھی کہ جیسے آئے گا تو یہ امینڈمنٹ پھر اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ جو ہے اس میں سے اسمبلی کو کی لیجٹیمیسی اس کی تعداد کم ہو گئی تھی، ان کو سارا انکارپوریٹ کرنا. پھر تو آپ دیکھ لیں 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں انہیں تو آئین کا کھلیا پکڑ کر بھٹو صاحب کا کردار تھا پارٹیشن آف پاکستان میں. لیکن
سیاستدان جو ہے نا، مجھے ان سے گلا ہے کہ وہ چونکہ نظریاتی نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی موقع پہ وہ ان کے لاتے نہیں، منہ پہ نہیں لاتے، لیکن اپنے مفادات کے لیے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں جو ہے کوتاہی نہیں برتتے، یا میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس لیے قربانی نہیں دیں گے کہ وہ اقتدار سے باہر ہو جائے کہ اپنی سیاست مر جائے، ملک کی بہتری ہو جائے۔ سوال ہی پیدا، یہ ان کا وتیرے نہیں ہے۔ مطلب آج دیکھ لیں، آج اگر عمران خان یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اپنی جو سیاسی ترجیح دیکھے کہ پاکستان بہت برے حالات میں ہے تو تینوں میں سے کوئی قربانی نہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں پہلے میری سیاست کو بچاؤ پھر ویسے ملک کی بات کرو۔ یہ بھٹو کا رویہ تھا۔ یہ ڈیڈ لاک تو بنا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی بندہ یہ بھٹو کا رویہ تھا۔ بھٹو تو پاکستان کا بدترین حکمران تھا۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ افسوسناک حد تک کہتا ہوں کہ بھٹو جو ہے، یہ حقیقت یہ ہے، اس نہج پہ جیسے عمران خان نے پہنچایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی اب گارنٹی نہیں دیتا، جیسے ٹرمپ آ گیا ہے کہ جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو کیسے جو ہے آپ نے وہ کچھ کرنے کی آپ نے استطاعت ہے، بدلے لینے کی، اور آپ کے اندر ایک جو ہے جو کوئی بندہ خوفناک حد تک۔ اچھا، خان صاحب میں آپ کہتے ہیں کہ جو بدلے لینے کی خواہش ہے وہ یہ میں تو 3.5-4 سال سے دیکھا ان کے اپنے بیان میں نہ پڑے ہوتے، کسی لیڈر کو دیکھا کہ میں تمہاری مونچھیں سے تو پکڑ کے سیٹوں گا، نہیں میں نے سنا۔ کسی کی لیڈر سے دیکھا ہے کہ او مریم نواز تم میرا نام نہ لیا کرو، کیپٹن سب ناراض ہو جائے گا۔ اس اسٹیچر کا لیڈر، کیا یہ چیزیں انسان کے جو اخلاق، کردار، اگر پاکستانی اقدار اس کے مطابق ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں سمجھتا کہ اوورال معیار گفتگو کا اس میں یہ سارے بھٹو صاحب کے یہاں نہ کوئی عورت کی حرمت تھی، نہ کسی کے جو ہے بنیادی حقوق تھے ملک سے مخالف کے۔ اور یہی بھٹو، عمران خان تو کہتا تھا مجھے چین جیسے اقتدار چاہیے، مجھے سعودی عرب جیسے اقتدار چاہیے۔ ان کو بھی تک سیاست کا لیکن بھٹو سے گلہ یہ ہے کہ وہ بہت ذہین فدین آدمی تھا، اس کو سیاست پتہ تھی۔ اب آ ہی گیا تھا وہ اس جگہ سے جوڑ توڑ کر کے، تو وہ خود یہ قانون دان تھا، تو اس کو اس نے بہت آئین دیا 73 کا، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، بہتری کی طرح لے کے جانا چاہیے۔ اور بس یہ اپنے آپ کو جی سارے جو آتے ہیں، آرمی چیف آتا ہے یا کئی سویلین ڈکٹیٹر آتا ہے، خواہ یہ ہے کہ میں آگے 100 سال جو ہے قبر کے اندر سے بھی پھر حکومت کروں۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے سیاستدان کی اور سیاست کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈینس کے لیے بڑی ضروری ہے سمجھنا، اس ڈیفینیشن میں پاکستان میں کوئی سیاستدان پچھلے 78 سال میں پورا ہوتا ہے سوائے فاؤنڈنگ فادرز کو نکال کے جو سیاست کرتے؟ میرا تو خیال ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اب مولانا مودودی کو سیاستدان مانے، ان کا رول اتنا افیکٹو سیاست میں نہیں رہا جو پورا دھارا بدلے، لیکن مولانا سے تو میری اپنی چند جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو گفتگو ان سے بڑی ہوئی ہے، تو مولانا محترم تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ اقتدار چاہیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ مستحکم ہو، اسی اختیار مستحکم ہو، اللہ آئین مستحکم ہو، نظام مستحکم ہو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اب جو نظام جس نہج پہ کھڑا ہے آج، بیکاز ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کہ بڑا ظلم تھا، ضیاء صاحب میں بھی ڈاکیومنٹ ظلم تھا، مشرف صاحب میں ہم ایک جنگ کے دور میں دھکیل دیے جاتے ہیں جو شاید ہمیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی چیز بہت زیر بحث ہے۔ بٹ پوسٹ مشرف صاحب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ میں تب اسکول سے گریجویٹ ہو کے آپ سمجھے کہ کالج لائف میں آ رہا تھا، تو ایک بڑی لہر تھی خوشی کی کہ جی اب ہمارے ملک میں جمہوریت ہوگی، لیکن جیسے جیسے وہ جمہوریت آگے چلتی گئی تو اس کے اندر نئے سے نئے انکشافات ہوتے رہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ٹائم پہ کیا سوچ تھی پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں؟ دیکھیں جی، ایک اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے۔ سیاستدان جو ہے جب بھی ایک دوسرے معاملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں پاتا یہ کہ میں دور کی کوڑی لاتا ہوں ہمیشہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک
منطقی جو ہے نا ایک وہ کہہ لیں کہ انجام کہہ لیں، یعنی کہ سیاستدان اکٹھے ہوئے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ان میں سے ایک اڑوا دیا، یا ان کے درمیان میں ایک وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے ان کو وارہ کھاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی اس طرح یہ صلاحیت جو ہے بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں سارے کے سارے، ہم ویسے قوم خود کفیل ہیں۔ ہماری چھوٹی سی بات پہ آپ یہاں پہ اپنی کسی جگہ پہ گھر کے اندر اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور ان کے اندر آپ الیکشن کروائیں کسی عید بقرعید پہ، اب سارے بھائی فیملی کزن اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کیسی فیوڈ آتی ہے۔ یہ میں نے خود آبزرو کیا، پریکٹیکل تجربہ کیا، اور میں آبزرو کرنا چاہتا تھا یہ فیوڈ جو لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ 3 دن 4 دن ان کی بول چال بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، اپنے کزنس کی، اپنے بچوں کو ان کو بلائیں نا کہ آپ میں الیکشن لڑانا چاہتا ہوں، 2 کینڈیڈیٹ سے مجھے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اور ان کو ایک دن کنونسنگ کر دے دیں تو مزید ان کے اندر نہیں کہ وہ 3 دن کی لڑائی ہفتے ڈیڑھ کی ہو جائے گی، تو وہ جو ہے نا، تو اس میں کرائسس، تو بہرحال ایک چونکہ بہت ساری ویلیو سسٹم سے ہم نکل کے آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ آپ کو ہنگامہ، تو تکرار، الجھن، گھروں کے اندر لڑائی ہو رہی ہیں، بحر ہو رہی ہیں، کچھ ویسے ٹینشن، کچھ ایک اقتدار ایسے اتنی کوششیں ہو گئی ہیں کہ ٹریفک کے اوپر، گاڑی کے اوپر، پارکنگ کے اوپر قتل و غارت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اتنی شدت میں لڑائی کو لے جاتے ہیں جیسے ایک بندہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک پرمیٹیو معاشرے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک جہالت، تعلیم کی کمی، بے تعلیم آئی ہے، تو ساتھ وہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو اقدار تھی جو وہ نہیں ڈیولپ ہو سکی۔ تو ایک ایسا ہے کہ اب آپ کی یہ سوسائٹی جو ہے نا، ایک میں بات کرتا جاؤں، وہ کسی نہ کسی موقع پہ آنی تھی، یہ ایسے نہیں آتا، کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہوتا۔ آپ جو معاشرہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تشریف لائے تھے، تو عرب معاشرے کو جو نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ 1 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، نہیں ایسے ہی ہے۔ لڑائیوں تو پتہ نہیں کہاں سے کب سے شروع ہوئی تھی، 200 سال، 150 سال، 1000 سالوں کرتے 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 جب آیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جہالت کی ہر جہت جو تھی اس کے اندر موجود تھی، ہر قسم، اور وہی آپ کے پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ اسی طریقے آ گیا ہے۔ آپ کسی کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اب پہلے ہوتا تھا کہ اب کسی دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا تھا، اس پہ کمی آئی، پھر اب بھائی پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ آپ کبھی دیکھا کہ ڈرائیور کو آپ یا کسی اپنے نوکر کو آپ جو آپ کا ہیلپر ہوتا ہے اس کو آپ 1000 روپے دے کے شاپنگ کرائیں، وہ بیچارہ نہیں بے ایمانی کرے گا، آپ کہیں گے یار ضرور 50 روپے رکھ لیا ہوگا تھا۔ ہاں جی، وہ سوچ پہلے ہی یہ اعتماد، یہ آپ امریکہ میں نظر نہیں آتا، میں پڑھ کے ہمارے ہے کہ سوسائٹی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ بھی شک کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا بدیانت آپ چور ہیں۔ یہاں پہ آپ مجھے بتائیں جس بندے کے اوپر آپ کا ڈرائیور ہے اس کو آپ پیٹرول کے پیسے دیں، کبھی نہیں دیں گے، اور اس لیے دیں گے یار یہ کروائے گا نہیں، میں خام خواہ ایک بدگمانی کا شکار ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بہت بہت عجیب و غریب صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور یہ ایک دہائیوں کا عمل ہوتا ہے۔ معاشرے بنتی اس طرح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی تو 8-10 سال میں معاشرہ تبدیل ہو گیا، لیکن کسی وقت یہ معاشرہ جو ہے لوگوں کو کئی پیغمبروں نے 100 سال لگائے، 50 سال لگائے، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط ساتھ صرف ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، جیسے ہر طرح کے بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے۔ تو کرائسس یہ جی کہ یہ جہاں پہنچ چکے ہیں جس جگہ پہ نا، تو یہ تو کوئی وہ کہتے ہیں نا 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ تو وہ تو علامہ اقبال نے کہا تو اللہ نے سن لی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا۔ 3 بہت بڑے آدمی ہمارے نصیب میں لکھے تھے 20th سینچری میں، ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, یہ کچھ معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ کا جو اور لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن اسلام میں بھی, لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلام اردو میں ہے. اچھا, عربی کے بعد مت بھولیں کہ عربی کے اندر ابن قیم بھی ہے, امام تیمیہ بھی ہے, ائمہ کرام بھی ہیں, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالک, حنبلی, مطلب اور پھر پرشین میں ہے. تو یہ 3 زبانیں ہیں جس میں اسلام, اس کے علاوہ آپ کو ترجمے مل جائیں گے, اوریجنل کام کے نہیں ملے گا. اچھا, انٹرسٹنگلی انف یہ جو پوری آپ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ معاشرہ آہستہ آہستہ بگڑی جا رہا ہے, آپ کی سیاست کا معیار گری جا رہا ہے, آپ کے سسٹم و سٹرکچرز کا معیار گری جا رہا ہے. یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, مجھے پتہ ہے آپ سے لوگ یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی جو سیاست میں انٹری ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اقتدار میں آئی ہو جو اسٹیبلشمنٹ نے نہ بنائی ہو, ہمیں کوئی مثال نہیں مل سکی اس کے ابھی تک. خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو نیکسس اسٹیبلش ہوا وہ کس طرح ہوا اور کیوں ہوا؟ کیا پی 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 اور پی ایم ایل این واقعی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کو رضامند ہو گئے تھے, اس پہ درار ڈالنے کے لیے تھا, یا پھر تیسری قوت کریٹ کرنے کے لیے تھا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فکرہ میں بھی ایڈ کر دوں آپ کے اس کوشچن میں کہ محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف صاحب تک ایک بھی وزیر اعظم نہیں آیا, سیاسی جماعت چھوڑ کے وزیر اعظم تک ایک بھی وزیر اعظم نہیں آیا, ایک بھی وزیر اعظم نہیں آیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آیا ہو. بھٹو صاحب سمیت ملا کے جو 1972 بنے. اب باقی رہی یہ بات جی کہ جو آپ کا سوال تھا خان صاحب کے حوالے سے, جو عمران خان صاحب, تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. خان صاحب کے اپنے اندر تو شاید سیاست کا اس لیے ابال آیا ہوگا کہ خان صاحب غیر معمولی مقبولیت کے کرکٹر تھے جی. پھر وہ جب شوخانہ بنائی تو ان کو مزید 4 چاند لگ گئے. اللہ نے یہ نظام کے اندر ان کے بولا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یہ کئی دفعہ اللہ کا اپنا بڑی ایک سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیوائن, ویسے ہر چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی, لیکن یہ تو بالکل ویزیبل ہو کے آتی ہے کہ جاتے جاتے ورلڈ کپ کا جیت جانا آخری ہے بالکل کریئر کے اینڈ پہ, کریئر کے اینڈ پہ کیا کریئر کو دوبارہ شروع کیا ریٹائرمنٹ کے بعد, اور پھر آگے ورلڈ کپ جیت لیا. پھر اس کے بعد شوخانہ جیسا عظیم الشان منصوبہ. تو جب وہ بھی کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو یہ انسانی نفسیات ہے, اور وہ سارے جانتے ہیں, باقی لوگ بھی جانتے ہوں گے تھوڑا بہت, لیکن ان کو اس کا بہت شعور تھا اور ہونا چاہیے تھا, جو کہ لوگ بڑے صحیح پتین ہوتے ہیں. تو کہ سیاست جو ہوتے ہیں نا, پرفارمر ہوتے ہیں نا, چاہے وہ اسٹیج کی ہو, چاہے فلم کی ہو, چاہے اسپورٹس کی ہو, وہ اس وقت تک یاد رکھے جاتے ہیں جب تک وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دلیپ کمار کو ایک لائنر ہے, بریڈ مین جو ہے نا ایک لائنر ہے, گواسکر, ٹنڈولکر جو ہے ایک لائنر ہے, کہا جاتا ہے یہ بڑے پلیئر تھے, لیکن اس کی بھی ایک ایج ہے. 100 سال بعد دلیپ کمار کو جانتا بھی نہیں ہوگا, اس طرح یہ شاہ رخ خان کو بھی نہیں جانتا ہوگا, اور کتابوں کا حصہ, اور کتابوں میں بھی نہیں ہوگے. مجھے بتا دیں نا آج 1000 سال پہلے کون تھا پہلوان؟ پتہ نہیں, نہیں ہے کوئی پتہ ہے کوئی بل گیٹ کون تھا آج سے 2000 سال پہلے؟ لیکن آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ الیگزینڈر آیا تھا, یہاں پہ ایک بچہ سکا آیا تھا, کوئی نہیں بیٹا, یہ گھنٹے آف نہیں ہے, یہاں پہ بچہ سکا آیا تھا, 2.5 دن حکومت کی تھی, یہ کام کیے تھے. عمر بن عبدالعزیز صاحب کا دور یہ گزرا تھا, متسم باللہ کا یہ گزرا تھا, جب ہلاک ہوا تھا تو متسم باللہ کیا کر رہا تھا. یعنی کہ سیاسی کردار تاریخ نہیں اور چھوڑنے دیتی. یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا, وہ ایک لیول آف فیم ایسا ہے کہ وہ پھر تاریخ میں, اور لیول آف فیم کی بات نہ کریں, سیاسی کے اندر کہیں خلا نہیں ہے, تاریخ اس کے اندر خلا نہیں دیکھا جاتی. کوئی ارب پتی آئے نہیں آئے تاریخ کو, اس کو کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ ان سیاسی کرداروں نے یہ تاریخ تسلسل بنتا معاشروں کا, اور سیاسی جو ہے وہ جب نظام بناتی ہے, معاشرہ بناتی ہے, ایک اس کو اکٹھا کر کے چلتے ہیں, تو
اب اس سے دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر کیا بیتتی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہوگا, جو مجھے خیال ہے بہت وقت مقدار میں اللہ نے دیا ہے, کہ یار میں تو بالکل گمنامی اور تاریکیوں میں گم ہو جاؤں گا. کچھ عرصہ شوق خان کی وجہ سے مجھے لوگ یاد کریں گے. پھر گنگا رام کی طرح ایک ذکر ہوگا کہ ایک بندہ تھا جی, بڑا بنا دیا, تو اسے یہ بنا دیا, اور یہ بڑی اچھی اسپتال ہے. اور جب تک شوق خانہ میں, پھر اس کی بھی شاید کوئی ہے جو 1000 سال 500 سال بعد ڈھیر بن جائے, اللہ نہ کرے. تو بات یہ کہ لیکن وہ ایک بالکل معمولی سے ایک لائنر رول ہوگا. کبھی وہ بھی اس لیے جو کہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں نا, تو وہ آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ہو رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے ایک ذہن میں آتا ہوگا کہ سیاسی کردار ایسے ہیں کہ جو آپ کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے. 1000 سال بعد ہی مجیب الرحمان, بھٹو, یحییٰ خان, سب کو اسی شدت سے ریسرچ ہو رہی کہ پاکستان کیوں ٹوٹا تھا, کون کون سے کردار ہوا عمل تھے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے ٹریگر ہوئی واقعات, انہوں نے یہ رخ اختیار کیا, اس کے بعد ٹریگر ہوئے, اس کے بعد یہ ہوا, پھر یہ حصہ چلا گیا, اللہ نہ کرے یہی ایسا ڈبل ہو گیا, انہوں نے اسے سبق سیکھا اور کہیں سے کہیں پہنچے. چائنی جو تھے کتنا عرصہ جو ہے 100 سال کیسے انہوں نے توہین کا گزارے, کو ذلیل کر کے رکھا گیا, ان کو غلام بنا کر رکھا گیا. کبھی جیپنیز آتے تھے, کبھی برٹشرز آتے تھے, کبھی کون آتے تھے. اور اس کے بعد اب انہوں نے 80 سال میں جو ہے یہاں پہ آئے. تو اس سے قومیں جب پلاننگ کرتی ہیں نا, تو بھی 100 سال 200 سال کی کرتی ہیں. اب بھی دیکھا کہ ان کے بیک آف دیئر مائنڈ, جب سے کوئی محمد فاتح جب وہ قسطنطنیہ فتح کر رہے ہوں گے, جو آج کا استنبول ہے, تو وہ ان کے سامنے پلان یہ نہیں ہوگا کہ میں کر لوں گا, وہ ایک پورا پلان ہوگا کہ یہ جو ہے اسلام پھیلانا ہے یا وہ. تو عمران خان صاحب بڑے طور پہ یہ تو ان کا اپنا رجحان ہوگا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب 88 کے اندر بے نظیر آ گئی جیسے تیسے, تو ان کو انہوں نے 18 مہینے بعد نکال دیا, 20 مہینے بعد. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, جو کہ ان کو کہیں سے بالکل سیاست کے اندر 12ویں پلیئر بھی نہیں تھے. پھر ان کو 1993 میں نکالا, تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر نکال کے کہ آپ نے بے نظیر کو جب نکالا تو زرداری صاحب کو سیدھا جیل میں ڈالا, اور صرف 10% کیا وائٹ پیپر دیے. نواز شریف کو 1973 میں 1993 میں ان کی حکومت ڈسمس کی, تو غلام اسحاق خان نے نگران حکومت بنائی, جس کے اندر زرداری صاحب جو تھے جیل سے نکل کے وزیر وہ کیا بجلی اور پانی کا حلف اٹھا رہے تھے. اب زرداری صاحب کو یہ تھے اظہار بے نظیر کے شور کے حیثیت سے ایک بڑا نام پیدا ہو گیا تھا. والد بھی ان کے حاکمی زرداری صاحب ایک نامی گرامی سیاستدان تھے, بہت بڑے نہیں تھے قومی سطح کے, لیکن اچھے سائزیبل سیاستدان تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ تو سوچا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ کے بعد فوراً تو ان کے باقی بندوبست نہیں تھا, جو تو نظام نے بے نظیر کو روکنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا, IGI وغیرہ دوسرے تیسرے, وہ نواز شریف صاحب کو دے دیا. پتہ چلا نواز شریف صاحب نے جیسے عمران خان صاحب کو پتہ چلا, ان کو تو چاہیے شوکت عزیز ماڈل, کوئی سوال جواب اس کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں, اور پھر مسجد ہٹا دیا تو وہ اعتراض نہیں کرے گا, گوشہ کو نام نہیں چلا جائے گا. یہ نہیں کہے گا مجھے کیوں نکالا, یہ نہیں کہے گا کہ یار تم میرے خلاف سازش ہوئی ہے امریکہ کی, ڈونلڈ کی. وہ تو چپ کر کے کہے گا جی اللہ کا شکر ہے جی 4 سال بڑے اچھے گزر گئے ملک کا چیف ایگزیکٹو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ تو خیر چیزیں بعد میں سامنے بھی آ گئی. حمید گل صاحب جو ہے وہ جو ونس اسپائی آل اسپائی, حمید گل صاحب میرے بہت ہی مربی, بہت شفقت فرماتے تھے, میری ان سے بہت ہی قریبی دوستی تھی. دوستی میں تو جنرل الحق صاحب سے بھی تھی, اور ان سے بھی بڑی ایک بے تکلف ماحول میں ان سے ملاقاتیں بھی ان سے میری ہوتی رہی. جنرل الحق صاحب سے جب میں ایون اسٹوڈنٹ تھا تو تب بھی ہوتی تھی, جب منع نہ معاشرہ لگا تو اس کے بعد. تو بات یہ کہ وہاں پہ عمران خان صاحب انہوں نے حمید گل صاحب نے 93 کے اندر 94 میں
دیکھا کہ یہ نامی گرامی لوگ ہیں، حکیم سعید صاحب ہیں، عبدالسعید صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کا سارا ایک پریشر گروپ بنایا گیا. اوکے. تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ میں، اور رائٹلی پتہ تھا کہ میں اس لیول کا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہوں. میں اپنے طور پہ بے نظیر اور نواز شریف سے میری بڑی ایک حیثیت اوقات ہے. تو طریقے سے ان کے ساتھ تھوڑا بہت پہلے چلتے رہے. حمید گل صاحب کے ساتھ بہت ان کا ملنا جلنا ہو گیا، بڑی ملاقات تھی. پھر ان کو جو ہے داغ حرکت دے کے انہوں نے 95 میں یکدم اعلان ان کے دماغ میں آئے. اور میں نے ان سے جب پہلی دفعہ یہ بات سنی، وہ میں نے میری بہت ان کے ساتھ بڑی جو قربت تھی، ہمارے درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی تھی. اور میں ان کی ایک ایک موو کو بڑا بنظر غیر جانچ رہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو کوئی باہر کے لوگ استعمال نہ کریں، کیونکہ رہا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. اور استعمال ہونے پہ آئے تو ہمیں بھی لوگ کر جاتے ہیں. ہر استعمال کرنے کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے. کوئی ہمیں اشتعال دلا کے کر لیتا ہے، کوئی ہمیں ویسے گفتگو کر کے. خیر نہیں. تو ان کو یہ ہے کہ جی آپ کو استعمال نہ کریں. چنانچہ میں نے، تو مجھے بڑی عجیب لگا. میں اس میں تو غور بھی کیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بڑی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، تمہیں لگ پتہ جائے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، تم جو مر جائے خلائق بنے ہوئے ہو، بولتے تم جو اپنے آپ کو پاپولر کلمیٹکس میں تو سیاست کے اندر یہ بالکل جو ہے نا، آپ کو لگے گا کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ چیزیں، اور آپ کو بڑا ایک تکلیف دہ انجام ملنا پڑے گا. تو یہ اندر تو لگ گیا. پھر انہوں نے پارٹی بنا دی اپریل اس میں. تو اس وقت ذہن میں تھا. لیکن تب بھی جب میں بنائی تو پھر فوج کے اندر سے ایکسلشن کا ایک طبقہ جو تھا انہوں نے اس کو بھی انکریج کیا، لیکن کسی طور اس وقت ان کے سامنے نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد ان کا اس سے مشرف صاحب نے شروع میں ان کو تھوڑا پرکھا جانچا، اور رائٹلی سو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی جو سیاسی اوقات سے فرق. ایکسپشن کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ خود کیوں نہیں حکومت کر بھی لیتے ہیں معاشروں کے دوران، اور تب بھی سیاستدانوں کو ساتھ ملاتے ہیں. پبلک کے اندر ان کو تھوڑی بہت جو ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، پریزنس چاہیے ہوتی ہے. اچھا. مطلب پبلک کے اندر جو اب ہے اس وقت حکومت کے خلاف غم و غصہ، وہ زیادہ کھل کے بندہ استعمال کرتا ہے. اسٹیشن پہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غم و غصہ ہے، یا یہ ہماری پاپولیرٹی ہے، یا یہ نہیں ہے، یا یہ حکومت اگر آج یہ حکومت پبلک کی نظروں میں گر چکی ہے تو وہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی ہے گر چکی ہے. سیاستدان بفر ہو. عمران خان کی اگر پاپولیرٹی زمین بوس تھی، 0 میں پڑی تھی، 0.0 تھی 2021 دسمبر تک، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی، باجوہ کی تھی وہ. اور عمران خان تو اس وقت مورہ ناچیز تھا، جیسے یہ ہے مورہ ناچیز. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے کے ساتھ وہ لگ گئے اس وقت 96 میں، اور پھر ان کو 97 میں آنکھ کھلی تو اسٹیبلشمنٹ وہ ابینڈن کر چکی تھی. کرنا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کی مجھے یہ بات سمجھ آتی تھی. آن میرٹ عمران خان صاحب کے پاس کوئی سائزبل فالوئنگ نہیں تھی، نہ ان کے پاس. وہی نواز شریف پہ آ کے جو ہے نا سوئی ٹک گئی، کہ بے نظیر کی جگہ جب کیا بے نظیر کو آنا پڑا، جیسے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے اندر سے تو کہا ہوگا نا. اسی کو ہم نے 88 کے اندر اس کے خلاف جو گند کیا نواز شریف کے تو ویسے ہی ذمہ لگاتے ہیں. اگر اس کے خلاف پمفلیٹ گرایا گیا آسمان سے تو وہی ہیلی کاپٹر انہیں کی قبضے میں تھا. جو اگر اسامہ بن لادن نے اگر یا سعودی عرب نے کوئی 100 کروڑ روپے دیا ہے تو بھی اسلم بیگ صاحب کے پاس چلا گیا ہوگا. نواز شریف کو تو کسی نے نہیں دیا ہوگا نا، وہ تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بے نظیر کو ترقی ہوگا تو انہوں نے جیسے اب عمران خان کو لائیں گے تو کروڑ خون پڑیں گے، یا نواز شریف کو دوبارہ لائیں تو کروڑ خون پڑنا پڑے. 2013 میں بھی انہوں نے ایک ٹرائی شروع کی تھی کہ 2008 کے بعد عمران خان کو پھر ایک پہلی دفعہ ان کو پولیٹیکل ان کی جو پاکستان جو مجھے اگر آپ تبصرہ کرائیں تو، اور جو میں اس کے بارے میں اپنی پوری جو ہے ایک اپنی اسسمنٹ دوں گا، تو عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ سیاسی طور پہ ایک لوگوں کی جو پولیٹیکل ایک فالوئنگ ملی وہ 2010 میں ملی، جس میں 2011 کے جو جلسے تھے اسی کا رزلٹ تھا.
وہ پھر ایک اور میرا اپنا تھیسس ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ تھی کہ بینظیر اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لی تھی. پنجاب میں وہ آخر تک رہے تھے, مرکز میں وہ تھوڑا بہت جو ہے نا مخالفت کے باوجود جیسے بلاول صاحب آج کل کر رہے ہیں, لیکن عملاً ساتھ تھے. تو اس میں جو پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوا عمران خان صاحب نے بھر لیا. اسیشن کو بڑا اچھا لگا, انہوں نے اس کی تسجیل و آرائش شروع کر دی. پھر فائنینس بھی آنا شروع ہو گئے. جلسوں کے بعد پھر لوگوں نے اچھے خاصے فنڈز دیے اور پھر اس میں ایک سیاست چل پڑی. تو لیکن پھر 2011 کے بعد اگر عمران خان 2012 میں جو برباد ہوا ہے اس سے سیاست میں, تو اس سے اسٹیبلشن کا ہاتھ ہے کہ ان کو ایکسیکیوٹ کرنا نہیں آتا. جیسے استحکام پاکستان پارٹی بنا دی, وہ پتی عدم استحکام پاکستان پارٹی بناتے اس کا نام رکھ دیا بہتر. تو ان بندوں کا حقیقت ہے اتنا برا حال نہ ہوتا, انہیں کئی تباہ کر دیا. ابھی کوئی کہے گا کہ جو بندے ابھی تو بلیم ہے کہ جی وہ 0/0 ہو گئے. مظفر پرویز خٹک صاحب بڑا سائزیبل لیڈر تھا, اب وہ کیا پڑی ہے. شاہد قریشی کو شاید اس وجہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو نہیں جوائن کی. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا جو پارٹی آپ نے بنائی ہے اس نے عمران خان صاحب کی ویلیو کو یا ان کی اہمیت کو کتنا بڑھا دیا. یہ ایگزیکٹلی یہ بار بار ڈفرنٹ طریقے سے سیاست کو آزمائیں گے, ایکسکیوٹ کریں گے, ذمہ داری نہیں لیں گے. آج اگر مسلم یونین کی 0/0 ہے تو اس کی جہاں مسلم یونین سمجھے طے کرنا بڑا مشکل ہے یہ خود ذمہ دار ہے یا اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, تو دونوں کے برابر کا رول ہے اس کے اندر. تو ایک پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس کے کوئی رہنما اصول ہیں جو خود بخود ایوالو ہوئے ہیں. حالات کے جبر نے جو گائیڈنگ پرنسپل یہاں پہ ہماری طے کیے ہوئے. تو خیر اینی وے تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ تعلق تھا جو ان کو لایا گیا تھا, تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو جو ہے نا تیسری قوت. اور 2013 میں پھر وہ 2012 کے اندر انٹر پارٹی الیکشن اور جو کام کروائے گئے عمران خان صاحب سے انہیں اس پارٹی کے اندر سے برکت نکال دیا. پھر ان کو جو ہے نواز شریف کی جانا پڑ گیا اور 2013 میں پیپلز پارٹی کے بعد نواز شریف کو لے کے نواز شریف سرپرائزنگلی ہر دفعہ غیر معمولی پرفارم کرتے رہے. آپ کبھی دیکھیں کہ 1990 سے لے کے 1993 تک 2.5-3 سال جو ان کو رہے ہیں, اس میں دیکھیں پاکستان کا GDP کہاں پہنچ گیا تھا, پاکستان کی خوشحالی کہاں آ گئی. 97 سے لے کے 99 تک ٹھیک ہے کہ ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگی اور ہم بالکل ایک جس کو کہنے ہمیں بہت کچل کے رکھتے گئے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے, اور پھر مشرف صاحب کی غلاظی کی وجہ سے کہ کارگل کے اندر اسے حملہ کر کے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور ہم آئسولیٹ ہو کے رہ گئے تھے. تو وغیرہ نواز شریف نے ہر دفعہ 97 میں آ کے انہوں نے موٹر وے بھی شروع کی 90s میں, بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. 2013 میں آیا تو کیسے بجلی کا بحران کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. مشرف بھی کلولیس تھا, اس پارٹی کی گورنمنٹ بھی کلولیس تھی. تو نواز شریف میں کام کرنے کے باوجود اس کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا ہر دفعہ. پھر عمران خان صاحب جو تھے ان کو پکڑ کے اسی طرح بٹھائے گئے مسند اقتدار پہ جیسے آج شہباز شریف صاحب کو بٹھائے گئے. عمران خان صاحب کو کمپلین نہیں کرنی چاہیے. اگر RTS جو ہے ان کو وارہ کھا گیا ہے تو ان کے مقابلے میں آج شہباز شریف صاحب 47 پہ آ گئے ہیں. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ RTS کے تحت ایک الیکشن مینیج کیا جاتا ہے, حالانکہ جب 18 میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت نون لیگ کی بڑی مقبولیت تھی اسٹیٹس پہ, انہوں نے 5 سال چیزیں ڈیلیور کی ہوئی تھی. مثلا PPP سے جب نون لیگ ٹرانزیشن ہوا تھا فیڈرل میں تو کسی نے شور نہیں مچایا تھا, PPP نے اس طرح کام نہیں کیے ہوئے تھے. خان صاحب 2018 میں آ جاتے ہیں اور ان کی سیاست آپ صحیح درست فرما رہے ہیں کہ 21-22 میں لگا تھا ختم ہو گیا, ڈیلیوریبل کوئی نہیں تھا. 22 میں جب انہیں نکالا جاتا ہے اس کے بعد وہ پکڑے نہیں جاتے, وہ ایک کے بعد ایک ان کی مقبولیت بڑھتی ہے. 2024 کے الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل آبسٹیکلز اینڈ آڈز, جتنے بھی مرحلے کھڑے کیے گئے ووٹر ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کے لیے, لوگوں نے آ کے ان کو بھاری اکثریت میں ووٹ کیا. جب نواز شریف صاحب نے یہ سلوگن دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اس وقت کیا آپ کو یقین تھا کہ نواز شریف صاحب کے اندر کوئی جمہوری طاقت جاگ گئی ہے؟ شاید ان کے اتنے برے تجربے ہو چکے ہیں. بیکاز ہماری یہ زمشن تھی کہ شاید یہ وہ ٹائم ہے کہ بندہ اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور سوچتا ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اتنے لیڈر ہیں, عمران خان, نواز شریف, زکاری بھٹو, پیپلز پارٹی,
یہ جو میں اس میں جماعت اسلامی کو نہیں کرواتا ہوں، چلو فضل الرحمان صاحب کو میں نہیں اس کے اندر کاؤنٹ کرتا ہوں، یہ جتنی پارٹیاں چھوٹی بڑی ساری کی ساری مذہبی ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں خصوصی طور پر، یہ سارا ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اصل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف کو کر رہے ہیں، عمران خان کو کر رہے ہیں، یہ ایک اور بحث ہے. اصل یہ کہ ان کے نیچے جو لیڈرز ہیں نا وہ کمپرومائزڈ ہیں. بھٹو کے بھی لیڈر جو تھے وہ کمپرومائز تھے اللہ کے ساتھ. نارمل بڑے بڑے قومی رائٹ ہینڈ مین، لیفٹ ہینڈ مین، پیرزادہ، کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ، ممتاز بھٹو، صادق قریشی پنجاب کا چیف منسٹر آخری، مصطفیٰ جتوئی سندھ کا چیف منسٹر آخری، ممتاز بھٹو فرسٹ کزن، غوث پاک رئیس ثانی بلوچستان کے چیف منسٹر، سارے جو اللہ کے، ابھی بھٹو زندہ تھا جو اللہ کے دسترخوانے بیٹھے ہوتے تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی ایک سہولت حاصل ہے کہ وہ ساری پارٹی سے پینیٹریٹڈ ہے. وہ جلسوں کا تقریباً رخ بھی متعین کر جاتی ہے کہ اس کے اپنے اندر جو بندے اس کے ہوتے ہیں پلانٹیڈ ہوتے ہیں تو وائلنس بھی لے آتے ہیں اور نہیں بھی لے آتے. اچھا خیر یہ ایک اور بات ہے، اس کے اندر بڑی انٹیکیشن ہے. تو یہ جتنا جس کو کہنا چاہیے کہ جو اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے چلو میں دوبارہ اس کو کر دوں، تو اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول ہے یہ ایک اور بحث ہے کہ وہ لیڈر جو ہے کتنی لڑائی لڑتا، ووٹ کو عزت دے یا میر جعفر میر قاسم. لیکن اگر اس کے ہٹ کے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نواز شریف کو ریلیٹیولی ریزسٹنس میں سب سے بیٹر سمجھتا ہوں، ان دا سینس کہ حکومت بھی کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بے نظیر کے برخلاف فری ہینڈ اس طرح نہیں دیا. ذلیل بھی ہوتا رہا، خوار بھی ہوتا رہا، شروع سے اس بیچارے کو خراب کرتے رہے. دوسرا یہ کہ یہ ساروں کو کبھی یہ نہ سوچے یہ کوئی بہت بڑی لیڈر ہے کہ میں ان کو کوئی قائد اعظم کی یا ذوالفقار بھٹو کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں. وہ بہت بڑے لیڈر تھے، بڑے دماغ تھے. قائد اعظم کو تو بھٹو کے ساتھ میں نے بتا دیا نا کہ بدترین سیاستدان تھا اپنے ایکسیکیوشن میں یا اس میں، لیکن ذہین ترین سیاستدان فطین تھا. قائد اعظم تو ایسے تھا کہ اس کے اوپر تو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. گاندھی کو پڑھ لی، جس کا پڑھ لی، بدترین مخالفوں نے کتابیں لکھی. اب قائد اعظم پہ پتہ کتنی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، زندگی میں ایک کتاب نہیں تھی. پہلی کتاب لکھی تو ایئن بلیٹر نے جو ہے کی کتاب آئی اور وہ اس کو پیسے دے کے لکھوائی گئی. پھر اس کے بعد جو ریسرچ جو ہندوستان کے اندر دیکھیں بڑے بڑے انڈین رائٹر جسونت سنگھ سے لے کے سیرا بائی سے لے کے موجمدار سے لے کے شیلا ریڈی سے لے کے، مطلب میں تو اسٹین وولفرڈ سے لے کے ولیم مٹ سے لے کے ایسی ایسی کتابیں آئی ہیں کہ چکا چون کر دیتی ہیں. یقین ایک کتاب نہیں ہے کہ جس میں قائد اعظم آخر کو جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنے انٹرویو دے رہا ہوں تو میرا اپنے یہاں پہ بھی ایک اپنا ذہن بنتا جا رہا ہے. بہت سی باتیں جو ہے نا اسی فلو میں کر جاؤں گا جب پتہ چلے گا کہ یار یہ اگر انٹرویو دینے والا بندہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اسی طریقے سے میرا بھی رپلائی جو ہے اسی طریقے سے کمزور ہوں گا یا مضبوط ہوں گا. یہ ایک نیچرل انسان کی جبلت ہے. تو آخر میں جا کے تعریف کرتے تھے. شروع کیا ہر ایک نے جی کہ ہندوستان توڑ دیا. ایک بندہ نہیں ہے جو کنسنسس نہ ہو. یہ غیر معمولی بات ہے. میں کہنا چاہتا تھا کہ قائد اعظم کو میں 20ویں صدی جو تھی وہ سیاستدانوں میں بڑی رچ تھی. اسٹارٹنگ فرام لینن کیونکہ وہ شروع کیا آ گیا تھا جو بالشوک ریولیوشن لے کے آیا، اور چلو آخری بھی نیلسن منڈیلا کر لیں. یہ غیر معمولی لوگ تھے. ہر شے ملک کا آزاد دلانے والا موزیتوں کیا، کمال اتاتürk کیا، ہیل سلیسی کیا. مطلب میں تو دیکھتا ہوں کہ ناموں کی ایک بھرمار ہے. ڈیگال کیا، تو ٹرومین کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ میں کمپیریزن کرتا ہوں نا. ان آل آنیسٹی قائد اعظم ان سب سے بڑا سیاستدان تھا. اچھا. اور پوری زندگی جو ہے ایک کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو کہہ دے کہ اعظم نے کہ لائف کے اندر یہ کول و فیل میں تضاد تھا. بہت ساری بات جو کہیں گے. تو خیر نہیں. تو یہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر، ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف
کے اندر آپ نے سب سے زیادہ صلاحیت ہے. اب یہ ہے کہ اس میں نواز شریف وہ اچھا تھوڑا سا ہم نے ادھر ایک 2-4 امپورٹنٹ باتیں ہو گئی. تو نواز شریف اس لیول کا بندہ تو قریب ہی نہیں ہے. لیکن کرنٹ سیاستدانوں میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف وہ بدقسمت آدمی ہے کہ ان سارے سیاستدانوں میں شاید دلیر بھی ہو لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ اس کے ساتھی جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اچھا, بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے. شہباز شریف صاحب وہ تو شروع سے کہتے ہیں کہ مجھے 8 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اگلے وزیر اعظم کی آفر کی. دیکھو کب کرتے ہیں. میں تو کہتا تھا میں کہ مجھے کسی نے کیوں نہیں آفر کی, اس لیے میں نواز شریف کا بھائی نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ بس عمران خان صاحب نے پھر جو بیانیہ اپنایا اور یہی نواز شریف نے بیانیہ اپنایا. تو جو پاپولیرٹی ہے پاکستان میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جس نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جب بھی اپنایا وہ 1966-67 میں بھٹو صاحب نے اپنایا, 1958-59 میں خان افضل قیوم خان نے اپنایا. یہاں پہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت آپ کے اس وقت کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جب چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے جو بھی ہے فساد اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا تو اس کو پھر 2017-18 میں نواز شریف نے پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا. تو کیا تھا 2007 سے لے کے 2021 تک نمبر 1 بھی نواز شریف تھا پاکستان میں, نمبر 2 بھی تھا, نمبر 3 بھی تھا. اب عمران خان صاحب کو وہ یہ بیانیہ بنا کے رفعت مل گئی, وہ 7 آسمان کو ٹچ کرے اس کی پاپولیرٹی. اس کے لیے یہ 8 فروری کے الیکشن کی سائٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو تحریک انصاف والا یہی کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تو آپ کی کیسی فیلنگ ہے کہ آپ 7 فروری کو زیادہ سیاسی طور پر اپنا کو مضبوط فیل کرتے تھے یا 9 کو. تو میرے کہ کیا فرق پڑتا, آپ نے الیکشن جیتو 25 جولائی کا تب تو آپ نے نہیں محسوس کیا تھا نا کہ آپ مضبوط تھے. تو یہ آپ کی سیاست مضبوط ہے, آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ جہاں جائیں گے سیاست ایک ہی بندے کی اس ملک میں اس وقت ہے وہ عمران خان. لیکن یہ کب تک رہے گا, کب تک یہ جو سسٹم ہے جہاں پہ ہم لیڈر کریٹ, ایک فیکٹری ہے وہ لیڈر کریٹ کرتی ہے, جماعت کریٹ کرتی ہے, اس کا کوئی دی اینڈ تو ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ میریکل ہی ہو جائے تو. میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ قومیں جو ہیں وہ یہ جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کا جماعت کو ذمہ دار شہباز شریف تو نہیں ہے, اس کے عمران خان تو نہیں ہے. یہ اگر بہت ریسنٹ ہسٹری لے لیں تو 2014 کے دھرنوں سے جو کام شروع ہوا ہے اسے ہم کو یہی پتانا تھا. میں تو بڑی مایوسی کی باتیں کبھی نہیں کرتا تھا, مجھے حوصلہ دیتا تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بندہ حوصلہ دے کہ یہ جو ہے کیسے نکلیں گے, کیوں نکلے گا. مطلب کہ اقتدار کس کو دے دیں, عمران کو دے دیں, ماشاء اللہ لگا دیں, کیا کریں, کوئی حل ہے نہیں, کوئی حل نہیں ہے. اس وقت ہم ایسا ہے کہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں. ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا دور گزر جائے گا تو فوج کو ایک اور سہولت ہے کہ جب ان کا آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنے بیگ کے ساتھ لے جاتا ہے. سیاستدان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, وہ اپنے بیگ کے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. نہیں, وہ اس کا یہ ہے کہ جی اگر سیاستدان وہ تو میں اور طرح میں بات کروں کہ اگر وہ پاپولر ہے تو وہ اسی کو چلتا رہے گا, اس کے جو اعمال ہیں جو اس میں کمی بیشی ہے تو آگے آتے ہیں. لیکن تو اس میں دیکھیں جی ایک اصول جو ہے وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سیاستدانوں کے پاس کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. تو مائٹ از رائٹ جو ہے نا وہ, اور اس میں جنرل عاصم منیر کو تو میں بڑا مارجن دیتا ہوں, میں تو اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کا اور قاضی فائز شاہ کو میں کیسے مورد الزام ٹھہراؤں کہ جب وہ اس پوزیشن پہ نہیں تھے تو تحریک انصاف نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. قاضی صاحب سے تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ چلو ایک جج ہوتا ہے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, بدلہ نہیں لینا چاہیے. فوجی سے کیا ایکسپیکٹ نہیں, اس کی اپنی کمانڈنگ کنٹرول ہے, وہ بھی ہو جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں کہ فوج کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری چیف کو گالیاں پڑی اور اس نے پرانی بنایا, وہ کمانڈ نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کو کہیں نہ کہیں اسرٹ کرنا تھا کہ میں چیف ہوں.
10 लाख फौज है उसमें पूरी, इसमें पाकिस्तान के भेड़ियों की तरह लोग पड़े हुए हैं, हर तरह से टेररिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील होने लगा, एक और बहस है। और उसके अंदर पाकिस्तानी फौज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इमरान खान या नवाज शरीफ में इनकी बहुत अहमियत है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इनकी सियासत पाकिस्तान के लिए है ना, तो पाकिस्तान भी उसको अगर एक ऐसा हिजाम का शिकार कर दिया कि मुल्क ही ना रहे, तो कहाँ ये चलाएंगे पाकिस्तान की सियासत। जो आखिरी मौजूद तो बहुत सारे, मतलब से 4 या 5 तो आपने सब टॉपिक्स बीच में छेड़ दिए थे, तो उस पर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे फिर टाइम लेके आके बात करेंगे। तो आखिरी बात हम ये करना चाहेंगे कि आपके इतना एक लंबा करियर रहा है, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैसेट्स देखे हैं, सियासत को अंदर बाहर से देखा है, आपके एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मीडिया में काम किया, आपने अपनी औलाद को एक आज़ादी दी थी कि वो आपकी राय से मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल हो सकते हैं, और उसका खमियाजा इन सेंस आपको अभी भुगतना भी पड़ रहा है। बहुत सारे और लोग हैं जिनके बच्चे जेलों में हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि वो अपनी औलाद को कैसे देखें, उनके सियासी डिसीजन को कैसे देखें? देखिए जी, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये जो ट्रेंड आती है ना किसी लीडर के सुधाई हो जाना, या ये बिल्कुल एक अजीब कैफियत होती है। लोग छोटे छोटे कल्ट में चले जाते हैं, कई मजहबी कल्ट हो जाते हैं, कई तारुकाली साहब के लोग हैं, दीवाने हैं, कई तो इमरान खान का बड़ा फिनोमेनन है, और इसके लिए लोगों के लिए बिल्कुल जवाब पूरे तन मन धन, और ये इससे सिर्फ मैं नहीं, ये बच्चे शायद कर रहे हैं। और बच्चों को ये आप किसी तरीके के साहब वालों को ये समझा ही नहीं सकते कि अब सारी चीज़ें रखें, लेकिन अपने लीडर की जो प्लसेस और माइनसेस को इवेल्युएट करने की सलाहियत ना। तो मेरा ख्याल है कि अब तो बज़ाहिर उनको जो है एक बड़े उनकी ज़हनी तौर पे वो उन्होंने बंदे का होता है ना कि याद ओरिजिनल थिंकिंग हो, और ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, जो कि 99.9% लोगों की नहीं होती, कम होती है। तो चाहे मैं समझे तलबा में भी हूँ तो ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, तो वहाँ जो लोग होंगे जुनूनी होते हैं हमारे साथ। फिर इसी तरह लोग अब हर इंतहा पे चले जाते हैं। मैंने अपने साथ लोगों को देखा भुट्टो साहब वक्त में, लोगों को ऐसे ऐसे खतरनाक काम करते देखे भुट्टो साहब के खिलाफ, कि जो जिसकी मौला मौजूदी रहमतुल्लाह अलैह को पता चल जाए तो कहेंगे मेरी ज़िंदगी का सारा तबीयत में मेरी ज़िंदगी का सारा जो है मेहनत जो है वो खारिज चली गई है। तो ये जो जिसको कहना चाहिए कि इसमें आप जो है उस जब तक वो कैफियत है तो उसे निकाल नहीं सकते। फिर उनको मुख्तलिफ फीड किया जाता है, बताया जाता है जी कि देखा नहीं है कि जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में रह रहे हैं उन्हें यही बताया कि ये अभी मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, हर 2 महीने में अभी बन रहा हूँ, ऐसे ही अभी फौज पहले ये था कि जी मैं इनसे रिजाइन ले लूँगा शहबाज शरीफ से, फिर जो है फौज बगावत नहीं, फिर उसके बाद करते करते हर 2 महीने खान साहब आ रहे हैं। तो बच्चों के अंदर फिर एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिवली प्लानिंग करके या वैसी नेचुरली वो ऐसा हो गया कि लोगों का को जो है एक काबू करने के लिए उनका एक पूरा एक मुस्तकबिल दिखाया गया। तो अब मेरा तो नहीं ख्याल कि इससे बच्चे निकल सकते हैं, इल्ला कि एक इमरान खान साहब को एक दफा खुद अपनी आंखों से वो देख न ले कि ये वो नहीं था जो हम सबक था। तो वैसे तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं किसी बंदे को मौत नहीं दूंगा जब तक मैं उसके अंदर है आश्कार ना कर दूँ। आप ये देख लें कि इमरान खान साहब पे जितने इल्ज़ामात लगे, मैं तरीके साहब वालों को अक्सर कहता हूँ कि यार ये सारे किरदार चेंज कर दो, चाहे 190 मिलियन पाउंड है, चाहे तोशा खान है, ये नवाज शरीफ ने की है। पहले अलकायदा से नवाज शरीफ और उनकी बेगम मरहुमा कसूम नवाज साहब उसके मेंबर है, उन्होंने राज मलिक को 91 मिलियन पाउंड से हवाले की है। इमरान खान साहब की क्या राय होनी चाहिए थी इस वक्त? उन्होंने छोड़ना ही नहीं था। नहीं, मैं तरीके साहब से सवाल कहता हूँ कि आप क्यों नहीं कहते कि ये हाँ
نہیں جب آپ یہ سوال ان سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی بھائی لوگوں نے باتیں بڑھائی، وہ ٹپیکل آپ دیکھو جاہل بلا کتنی ایسا بات کر سکتے ہیں. پہلے وکرم ان کی جو ہے نا ایک ان کا اپنا ذات ہوتی ہے کہ وہ بالکل میافق ہو جاتے ہیں، تنگ نظر ہو جاتے ہیں، وہ کوتا نظری آ جاتی ہے اور وہ ایک جہالت ان کو اپنی کرش میں لے لیتی ہے. جب میرے بیٹے کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس کا شعور اتنا خراب نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ اس کا ماموں اکلوتا اپنے گھر کے اندر پھر وہ تو پھر ساری تو امریکہ میں کہا کرتے تھے جو اکثر ٹرمپ پاکستان میں شاید تبدیل ہو رہی ہے پیئر پریشر، کہ آپ اپنے دوسرے کے پریشر میں اپنے ہم اثروں کے ہم اس میں آپ ایک کئی بار باتیں کرتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیغام تو میرے سے تو آئے تو جو بات وہ سنیں کہ اس وقت تو نہیں ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ جب تک یہ اس کو دوبارہ آپ ریسیٹ کر کے اور اس کو دوبارہ انرجائز نہیں کریں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو. ویسے بھی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کس نے آئی بیٹھیں گے. اللہ کے نواز عمران خان صاحب جو ہے اسی توقع میں کرتا ہوں کہ ایک کچھ عرصے بعد ایک جو ہے ایک کوئی سمجھوتا کر کے فارم کر کے نکل آئیں گے. اس سے پھر ان لوگوں کو تھوڑا دھچکا شاید ملے. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں نا جنہوں نے عمران خان پروجیکٹ پہلے بنایا پھر آپ اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 3-3.5 سال میں یا 4 سال میں ابھی عمران خان وزیر اعظم تھا تو جو دیے کام کیے ہیں اور جو کارنامے سر انجام دیے انہوں نے عمران خان صاحب کو زمین سے اٹھا کے ساتھ آسمان پہنچایا. تو میں کیسے مان لوں گا وہ کوئی ایسا ہنر اپنی طرف سے آزمائیں گے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو اصل جو اس کی جو طاقت ہے لوگ فالنگ ہے جو کوئی اریٹیٹ ہو گیا نا تو عمران خان صاحب نہ کوئی جلسے کر سک رہے ہیں نہ جلوس کر سک رہے ہیں، ناکام ہے، کوئی پریشر ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. انہیں لوگ پریشر سے لانگ مارچوں سے دھرنوں سے کرتے ہیں، ان کا جو پوری زندگی کا ناکام تجربہ ہے دھرنوں کا اور جلسوں کا اور ہر دفعہ بہانے وہ مختلف کرتے ہیں. لیکن 2014 سے لے کے آج تک ناکام ہوئے اس طرح کے احتجاجی جلسے جلوس اور جو کچھ ہے. تو اب جو ہے اس کو میں تو اس کو جہاں کھڑے اس کا کریڈٹ جو ہے جو لوگ عمران خان پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں ان کو میرا خیال نہیں چھیننا چاہیے. اور ان کو جو بھی ایک ستارہ ہے کیا ہوتا ہے نشان حیدر ہوتا ہے سب سے بڑا وہ میں کر کے دینا چاہیے اس بندے کو وہ یہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک حفیظ صاحب نے بڑے ایک مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہوتا ہے. اور بلکہ انہوں نے انٹرویو شروع اسی چیز سے کیا تھا کہ جی وہی کچھ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. جب زیادہ والا سوال کیا گیا تھا کوئی چیز نئی نہیں ہے. ایک تو ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پیٹرنس نظر آئیں کہ ہمارے لیڈران کیا کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی رہی ہے. حفیظ صاحب کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ ٹائم نہ زیادہ تنگ تو نہیں کیا ہوگا.